ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ عہد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عہد 3 ہیں جس کا تینوں عہدوں کا قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے۔ پہلا عہد وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے، اور وہ عہد یہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، وہ آگے آئے گا، اس کا آپ سنیں گے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ اللہ نے انہیں رسالت دی تو وہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ اس کا بیان آگے سورہ احزاب میں آیت نمبر 7 میں آئے گا۔ اسی طرح تیسرا عہد مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علماء کے ساتھ خاص ہے، اور علماء سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ حق کو نہ چھپائیں اور جو حق ہے وہ حق بیان کریں، دین میں جو حق ہے وہ حق بیان کریں، اور جو علماء حق کو نہیں بیان کریں گے تو پھر اس کے بارے میں بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 187 میں آگے یہ بیان بھی آئے گا۔ ما امر اللہ بہ، اس آیت میں جو ما امر اللہ بہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، تو اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ وہ جوڑنے کا حکم دیا۔ وہ کس سے جوڑنے کا؟ نمبر 1، رشتہ داروں سے ہمیشہ تعلقات کو جوڑو، توڑو نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرو، یہ بھی جوڑنے کا حکم ہے۔ مسلمانوں سے نفرت نہ کرو، مسلمانوں سے دوستیاں نہ توڑو۔ اگر تمہاری دوستی کسی مومن سے ہے اور دوستی بلا وجہ کوئی وجہ نہیں تو نہ توڑو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا، یہ بھی وہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ نمبر 4، مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام کتابوں کی، توریت، انجیل، زبور، جتنی بھی کتابیں، جتنے صحیفے، ان تمام صحیفے کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر ان کا جمع ہونا، یہ اس کے حکم دیا گیا۔ توڑنے سے کیا مراد ہے؟ کس کے توڑنے سے اللہ نے منع کیا؟ تو فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑا جائے، اور انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ یہ آیت میں یہ سمجھایا گیا۔ اگلی آیت سنیے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ توحید اور نبوت کے دلائل، کفر و ایمان کی جزا و سزا کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی خاص اور عام نعمتوں اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ آیت بطور دلیل کے طور پر لائی گئی کہ جو تم کفر پر ڈٹے ہوئے ہو اور اس کی برائی کیا ہے، تو وہ ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کہ اس کفر کو چھوڑو، تم اس خدا کے منکر کیسے ہو سکتے ہو۔ اب اس خدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو بتوں کو اپنا خدا بناتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کتنی خوبصورت دلیل یہ لائی گئی ہے قرآن حکیم میں، تو کہ تم خدا کے کس طرح منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر
ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کافروں کو کہا گیا، اب کیسے کرتا ہے؟ پھر اس کی دلیل دی گئی۔ فرمایا کہ جب تم بدن میں تمہاری روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں تم مردہ تھے، یعنی اپنے بارے میں سوچو کہ جب تمہارے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی جائے گی تھی تو تم مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے، بے جان اور بے جسم تھے۔ پھر اللہ نے تم پر کرم کیا کہ تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، اور پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ جو قبر کی زندگی کے منکر ہیں کہ قبر میں کوئی زندگی نہیں، تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ پھر تمہیں زندگی دے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے قبر کی زندگی مراد ہے کہ جو سوال کے لیے ہوگی یا پھر قیامت کی۔ فرماتے ہیں پھر حساب کتاب اور جزا کے لیے تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو تم اپنے حال کو، یعنی اپنے اس حال کو جان کر قرآن کہتا ہے تمہارا کفر کرنا یہ نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا غور کرنے کے لیے قابل غور چیز ہے، وہ یہ قابل غور چیز ہے کہ جب ہم بھی کچھ نہ تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زندگی دی۔ ماں کے پیٹ میں بھی کیا کچھ ہمیں، یعنی زندگی کے جو چیزیں لوازمات ضروری تھی وہ ماں کے پیٹ میں دی۔ جب ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تو پھر بھی اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ آپ وہ 2 سال کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال تک اس کو دیکھیں تو صحیح کیسے ماں باپ اس کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، تو اس سے بندے کو اللہ کی رحمت کا وہ یعنی پتہ چلے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے مجھ پر، کہ اس نے اس ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ جو اپنی اولاد کی کیسے 2 سال تک پھر اس کو جوان کرتے ہیں اور کہاں اس کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، لیکن وہ بدقسمت سے آج وہ اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمان تو ہے۔ لیکن یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہ تھے تو پھر اس نے ہمیں زندگی بھی دی اور ساتھ زندگی گزارنے کے تمام لوازمات دیے۔ ایک بے روزگار ہوتا ہے یا روزگار ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کماؤں گا مجھے سب اللہ دے گا، لیکن اللہ دیتا رہتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ملتا ہے۔ اسی سے بندے کو شکر گزاری بھی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو زندگی کے تمام لوازمات اور وہ نعمت اللہ نے دی، تو پھر اس کی عطا سے ہم فائدہ اٹھا کر بھی اگر ہم بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، پھر بھی اگر اللہ کی یاد سے ہم اپنے آپ کو غافل رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری اور غفلت والی زندگی گزارنا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم غفلت والی زندگی نہ گزارو اور نہ شکری والی زندگی نہ گزارو، تم شکر والی زندگی گزارو۔ اگلی تیسری آیت مبارکہ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ کتنا بڑا کرم ہے رب کا کہ ہمیں کائنات کی ہر چیز دیکھے۔ بندے کو پہلے بتایا گیا کہ تو کچھ نہیں تھا، پھر کیا کیا تجھے دیا، تو اس آیت میں بتایا وہی ہے کون؟ اللہ، کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تمام انسانوں کو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ ہے، دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ جو کچھ ہے، یہ سب اللہ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنائے۔ اب کوئی کہے گا دینی فائدے کیسے؟ تو دینی فائدہ یہ ہے کہ زمین کے سارے عجائبات کو جب بندہ دیکھتا ہے تو پھر اسے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ میرا مالک کیسا ہے، وہ کتنی قدرت والا، وہ شان والا ہے۔ وہ دینی فائدہ یہ، اور سب سے بنیادی فائدہ یہ دینی فائدہ کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، اس کی معرفت حاصل ہو۔ تو دینی فائدے میں یہ بھی ہے کہ جب زمین میں وہ غور و فکر کرے گا تو اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو رب نے کہا کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو۔ یہاں سے علماء نے کہا ایک اصول بھی اللہ نے ہمیں دے دیا۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول آپ یاد رکھیے گا، وہ اصول یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، جس چیز سے
اللہ نے منع نہیں فرمایا وہ حلال ہے وہ مباح ہے، جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر وہ حلال اور وہ مباح نہیں ہوگی۔ یہ اصول اور یہ قاعدہ ملا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ وہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا یہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھنے بغیر ممکن و متصور نہیں ہو سکتا۔ تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کتنے علم والا ہے، اسے پوری کائنات میں کون کیسی مخلوق ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا، یہ سب اس کے کامل علم کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا، ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں کہ غربت میرے ہی گھر میں ہے، میری دعا اللہ نہیں سنتا، ایسی بہت سی باتیں، یہ تو بندہ غور کر لے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ وہ تو ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے، اس نے پوری مخلوق کو پیدا کر کے وہ تو ہر ایک مخلوق کے بارے میں جانتا ہے، کس کو کہاں پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینا ہے، ہر ایک کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے بارے میں وہ رب نہیں جانتا ہوگا؟ مجھے کیا چاہیے، میرے لیے کیا بہتر ہے؟ تو اس آیت وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے پتہ چلا میرا رب کامل علم رکھنے والا ہے۔ تو بندہ ہر وقت شکر کرے، نہ شکری کا جذبہ ہی اس کے اندر سے نکل جائے یہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب عظیم یعنی قدرت والا ہے اور جسم میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو اس رب کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ممکن نہیں؟ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو مرنے کے بعد تو اور آسان ہے، یہ تو سب سے پہلے پیدا کرنا یہ بہت مشکل، لیکن اللہ نے اسے بھی پیدا کر کے بتا دیا، تو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیسا آسان ہے۔ یہی بات آیت بتائی گئی۔ 3 منٹ ہمارے رہ گئے، میں صرف ترجمہ کل کی آیتوں کا سنا دیتا ہوں کیونکہ اس کی وہ خلاصہ بہت تفصیلاً ہے، کل خلاصہ سنیں گے، آج ترجمہ سن لیجئے، 3 منٹ ہمارے وہ رہ گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا، کس نے؟ فرشتوں نے، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آگے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا میں آسمانوں زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ بڑا عظیم قصہ ہے، یہ انشاءاللہ اس کا خلاصہ میں کل اور اس سے آگے کی آیتیں کل چلیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا حقیقی نور عطا فرمائے اور اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔